اللہ اور بھگوان میں کیا فرق ہے؟ اللہ اور بھگوان میں فرق کرنے سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ کیا اللہ اور بھگوان ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی پریزیڈنٹ کو لیا جائے، مثال کے طور پہ پریزیڈنٹ نریندر مودی یا عمران خان، تو اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان اور پریزیڈنٹ یعنی کہ عمران خان اور نریندر مودی میں کیا فرق ہے، تو پھر کمپیریجن بن سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے. اگر کوئی یہ پوچھے کہ عمران خان اور پرائم منسٹر آف پاکستان میں کیا فرق ہے، تو کیا فرق بتائیں گے آپ؟ اسی طرح اگر کوئی پوچھے کہ جی نریندر مودی اور پرائم منسٹر آف انڈیا میں کیا فرق ہے، کیا بتائیں گے آپ؟ یا ان لوگوں کو اگر کسی دوسرے ناموں سے عوام جنتا پکارتی ہے، مختلف القابات ہوتے ہیں نا، چاہے نیگیٹو میں چاہے پازیٹیو میں، تو ان القابات کو رکھ کے اگر ان کے نام کو رکھ کے کمپیئر کرا جائے کہ جی نریندر مودی اور اس کے فلاں لقب میں کیا فرق ہے، یا عمران خان اور اس کے فلاں لقب میں کیا فرق ہے، تو یہ چیز آپ کو کامن سینس عقل سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس بات کا کمپیریزن کرنا ایک اللاجیکل بات ہے. کمپیریزن بنتا ہے جب دو ڈیفرنٹ آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں، دو ڈیفرنٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے اب آپ سمجھ لیں کہ جو گاڈ ہے اس کائنات کا، پہلے تو اس کے بارے میں فیصلہ ہونا چاہیے نہیں کہ کیا وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. تو گاڈ مذہبی کتابوں کے مطابق بھی ایک ہے، تو گاڈ از ون. جب گاڈ ایک ہے تو اس کا جو اوریجنل نیم ہوگا، آئیڈینٹی جو ہوگی اس کی، وہ بھی ایک ہی ہوگی. ہاں اس کے لقب، القابات، صفتیں، ایبلٹیز، ٹیلنٹس، اسکلس بہت ہو سکتی ہیں، انسان میں بھی ہوتی ہیں، لیکن انسان کا نام تو اوریجنل نام تو ایک ہوتا ہے نا. میرا جو اوریجنل نیم جب پیدائش کے بعد رکھا گیا تو جی ذیشان نام ہے، آپ کا بھی کوئی نام ہے. اسی طریقے سے دنیا کے جتنے انسان ہیں ان کو پیدا ہونے کے بعد کوئی نام تو دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت کیا ہے انسان کی؟ حقیقت ہے روح. جو کائنات کا گاڈ ہے اس کا نام اس نے 21ویں صدی میں نیچر کے ذریعے خود ہی اپنے آرٹسٹک اسٹائل میں مختلف قسم کی لکھ کر دکھایا، اور نیچر کی مخلوقات کو استعمال کر کے نہ صرف لکھ کے دکھایا بلکہ ان کے منہ سے ان کو اپنے نام کو بلوا کر بھی دکھایا. کس کے لیے؟ دنیا کے انسانوں کے لیے، تاکہ وہ لوگ جو عقل کو استعمال کر سکتے ہیں اور کامن سینس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ یہ دیکھنا چاہیں کہ ایسا کیسا ممکن ہے کہ کتے، شیر، مرغے مرغیاں، گائیں، ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے، وہ ایک ہی خدا کا نام خود ہی پکارنا شروع کیسے ہو سکتے ہیں؟ کتا تو بھونکتا ہے، شیر تو دھاڑتا ہے، مرغے مرغیاں تو ککڑو کو کرتا ہے، اب وہ اچانک سے ایک ہی خدا کا نام پکارنا شروع کر دیں. اور صرف ایک ہی خدا کا، اور کسی خدا کا نام ہی نہ پکارا ہے. کیونکہ دنیا میں بہت سارے خداؤں کے نام بنائے گئے نا، یعنی بہت سارے مذاہب کے لوگ اپنے اپنے ورژن کے نام کے والے کو کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے، یعنی خدا کے نام کے اوپر لڑائی کرتے ہیں مذاہب والے آپس میں. تو ان کا لڑائی اسی بات پہ ہوتی ہے کہ مسلم کہتا ہے اللہ خدا ہے، ہندو کہتا ہے کہ رام کرشنا، وشنو، ہنومان وغیرہ خدا ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے، یہودی کہیں گے کہ یہوہ خدا ہے. تو یہ اور اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں. تو ان کے لوگوں کے کلیم کو دیکھا جائے تو وہ تو زبانی دعویٰ ہے نا. اگر ہم پوچھیں کہ جی آپ پوچھنا چاہیں انہی لوگوں سے کہ تم جو دعوے کرتے ہو تو یہ تو تمہارے دعوے ہیں، منہ کے دعوے جو تم نے کیے. اگر کوئی کائنات میں خدا ہے، واقعی میں اگر وہ ایک ہے تو اس کا نام بھی ایک ہی ہونا چاہیے نا، اوریجنل نیم. اور اگر اس کا نام ہے تو وہ اپنے نام کو خود ہی بتا دے. کیا ضرورت ہے دنیا کے انسانوں سے پوچھنے کی؟ کیا گاڈ اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا کہ اپنا نام بتا دے، ختم ہو جائے، تاکہ یہ مسئلہ پڈا فساد دنیا کے 7 ارب سے زیادہ انسانوں کے درمیان تو ہونا چاہیے نا. تو گاڈ کے جب ورشپرز نے گاڈ سے ریکویسٹ کی، دعا کی، جو بھی کچھ کیا ہو، گاڈ نے دکھا دیا، لکھ کے دکھا دیا، 21ویں صدی میں دکھا دیا، کیمروں کے دور میں دکھا دیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ کیمروں کے دور میں میریکلز نہیں ہوتے. نہیں، میریکل تو ہوتے ہیں، لیکن بات یہاں ہو رہی ہے خدا کی، ٹو ڈسکور دا گاڈ. تو وہ ایک گاڈ ہے ریلیجیس بک کے مطابق، ایک ہی نے اپنے نام کو لکھ کے دکھایا، اور ایک ہی کا نام نیچر کی مخلوقات پہ نمودار بھی ہوا، اور ایک ہی گاڈ کا نام نیچر کی مخلوقات نے خود بخود ہی بولنا شروع کر دیا. نیچر کی مخلوقات کے منہ سے آپ نے کیا سنا؟ اللہ کا نام سنا. یہ خدا، یہ بھگوان نہیں کہہ رہے،
یہ منہ سے کرشنا نہیں کہہ رہے، جیزس، یسوع مسیح، کرشنا، ہنومان، سیتا، یاوے، کچھ نہیں کہہ رہے، یہ صرف ایک ہی نام، اللہ اللہ اللہ۔ وائی؟ یو نو وائی؟ کیونکہ ان کو کنٹرول کر کے ان کے منہ سے اپنے نام کو بلوانے والا وہی ہے جو ان پہ اختیار رکھتا ہے، جو ان پہ کنٹرول رکھتا ہے، جس نے ان کو کریٹ کیا وہ اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے پروف کیا ہے، پریکٹیکلی اللہ نے کروایا یہ کام، خود تو نہیں کر سکتے، خود تو نہیں بول سکتے، اگر خود بولتے تو بھگوان 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 کی رٹ شروع کر دیتے، کرشنا کی رٹ شروع کر دیتے، پتہ لگا کہ نہیں، وہ صرف اللہ ہی کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اللہ نے ان سے بلوایا، کیوں؟ تاکہ ہمیں، آپ کو، مجھے اور دنیا کے انسانوں کو یہ بات واضح کر دی جائے، کلیئر کر دی جائے، ڈکلیئر کر دی جائے کہ اللہ ہے، کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور جو خدا ہے اس کا نام اللہ ہے۔ تو وہ جو پرائم منسٹر کی مثال میں نے دی، اس میں آپ خود ہی سمجھ لیں کہ جی جو حقیقت ہے اس کائنات کے بنانے والے کی، وہ کیا؟ وہ خدا ہے، وہ ایک ہے، اور اس کا نام اوریجنل کیا ہے اس نے خود ہی بتا دیا، اللہ۔ اس لیے اب کوئی اس بات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ جی اللہ اور بھگوان میں کا فرق ہے۔ بھگوان، گاڈ، خدا اور کچھ بھی کہیں، اس کا نام کیا ہے؟ جب بھی آپ سے کوئی پوچھے تو آپ نے کیا بتانا ہے؟ اس کا نام ہے اللہ، دیٹس اٹ۔ اب اللہ اور بھگوان میں کیا فرق ہے؟ نہیں، اللہ، ایشور، بھگوان، گاڈ، خدا، یہ سب کون ہے؟ یہ سب اللہ ہی ہے، کیونکہ اللہ خدا ہے۔ انگلش میں آ جائیں تو، سوری اردو میں آ جائیں، ہندی میں بول رہے ہیں، انگریزی بول رہے ہیں، کوئی جنگلوں کے اندر کوئی جو زبان ہی نہیں جانتا وہ کس طرح وہ او لارڈ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی کوئی ہے بنانے والا، تو وہ بنانے والے کا نام اللہ ہے، بس دیٹس اٹ، سمپل۔